السلام علیکم ناظرین، میں حکیم اسامہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ایک ایسا لاجواب تحفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی چیز نہیں چھپائی۔ اللہ کو حاضر ناظر کر کے میں نے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ ایک ایسا آزمودہ نسخہ ہے، لاکھوں مریضوں نے اس نسخے سے شفا حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو خود بنائیں، استعمال کریں، اور بس ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس نسخہ سے جن لوگوں کو مردانہ کمزوری ہے، پاکستان میں یا دیگر ممالک میں اکثر افراد کو یہی بیماری ہوتی ہے مردانہ کمزوری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے بچپن میں غلط کاریاں کی ہیں، اپنے ساتھ خود اپنے جسم کی بربادی کی ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک لاجواب، مجرب اور اکثیر تحفہ ہے۔ آپ ایک بار اس کو خود بنا کر استعمال کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں حکمہ حضرات کے لیے بھی حکمہ حضرات کو بھی کہتا ہوں کہ یہ اپنے دواخانوں میں استعمال کرائیں، لوگوں کو، مریضوں کو، اور اپنے دواخانے کو چمکائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ 1 مہینہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ مریض جو ہے آپ کا مردانہ کمزوری کے لحاظ سے، جس قسم کی مردانہ کمزوری ہے، 1 مہینہ استعمال کر لے پرہیز کے ساتھ، میں کہتا ہوں مردانہ کمزوری اس کے پاس سے بھی نہیں گزرے گی۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، تخم کونچ۔ دیکھیں، یہ تخم کونچ ہے، کونچ کا بیج ہے۔ یہ دیکھ لیں، غور سے اس کو دیکھ لیں۔ یہ تمام چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتانی ہیں ویسے ہی لے لینی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ تخم کونچ آپ نے لے لینے ہیں 25 گرام۔ تخم کونچ، اس کو انگریزی میں ہیج کاؤ کہتے ہیں، اور اس کو جلونی بوٹی بھی کہتے ہیں۔ ہندی میں اس کا نام ہے یک ماچا۔ ہندی میں جو حضرات میرے سبسکرائبر ہیں انڈیا سے ہیں، تو اسے ہندی میں یک ماچا کہتے ہیں۔ وہ پنسار کی دکان سے اسے یک ماچا کہہ کر لے سکتے ہیں۔ اس کا مزاج معتدل مزاج ہے، نہ سرد ہے، نہ خشک ہے، نہ تر ہے، معتدل درمیانہ مزاج ہے۔ اس کو تمام مزاج والے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے بدہارا۔ دیکھیں، یہ ایک لکڑی کی طرح ہے، جیسے کسی آپ چلے جائیں لکڑ خانے میں تو وہاں پر ایسی لکڑیاں مل جاتی ہیں آپ کو، لیکن یہ وہ والی لکڑی نہیں ہے، یہ بدہارا ہے۔ اس کو کریپر ایلیفینٹ کہتے ہیں انگلش میں، عربی میں اسے شارف کہتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم خشک ہے درجہ اول میں۔ اس کے بعد ستاور۔ ستاور ایک ایسی چیز ہے جو مردانہ کمزوری کے ہر نسخوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ستاور جوڑوں کے درد ہو، مردانہ کمزوری ہو، پٹھوں میں درد ہو، یہ اس نسخے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس نسخہ میں اس کی مقدار 100 گرام ہے، اور بدہارا کی مقدار 50 گرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ستاور کا جو مزاج ہے، اس کا مزاج سرد تر ہے۔ اس کو ستوری بھی کہتے ہیں سندھی میں، گجراتی میں اس کو شتاوری بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ نام ان کے اس لیے میں بتا رہا ہوں، جو لوگ حضرات غیر ممالک سے ہیں یا ان کو ہندی اردو میں ان کی زبان سمجھ نہیں آتی، تو وہ بآسانی خرید سکتے ہیں ستاور کو۔ دیکھیں یہ کتنی صاف ستھری چیزیں ہیں، اس طرح لینی ہے کہ اس کے اندر دیکھیں کوئی سوراخ نہ ہو۔ اگر ایک کوئی سوراخ ہوگا، دیکھیں ہر طرف سے یہ بالکل صاف ستھری چیز ہے۔ کوئی سوراخ ہوگا تو یہ 2 نمبر چیز ہوگی، اس میں کیڑے ہوں گے، اندر سے کھوکھلا ہوگی، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے پنسار سے شاید 10 روپے تولہ مہنگی دے دے، لیکن آپ نے اوریجنل لینی ہے، 1 نمبر جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہی ہے۔ اور اس چوتھے نمبر پہ گوکھرو، اسے بکھڑا بھی کہتے ہیں۔ اس کو صاف ستھرا کر لیں۔ اس کے اندر جو ایسی لکڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ خیال سے کرنا ہے، یہ کانٹے دار ہوتے ہیں،
یہ جہاں پر اونٹ وغیرہ صحرا وغیرہ میں یہ بہت پائے جاتے ہیں، اور یہ ایک نایاب چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عام جڑی بوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جس سے کوئی فائدہ نہ ہو انسان کو۔ دیکھیں یہ ایسی لکڑیاں آپ نے اس طرح نکال لینی ہے، صاف ستھرا اس نسخے میں استعمال کرنی ہے آپ نے۔ تو اس کا جو مزاج ہے گرم خشک ہے درجہ اول میں، اور اس کے بعد اشگند نگوری۔ میں آپ کو پہلے ان کی تمام پہچان بتا دوں اور پھر اس کا آپ کا میں وزن بھی بتا دوں گا، پہلے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ اشگند نگوری ہے، دیکھ لیں اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے، اور کتنی اچھی یہ جڑ ہوتی ہے، ایک پودے کی جڑ ہوتی ہے اشگند نگوری۔ اس کو اشوگندھا بھی کہتے ہیں، انگلش میں ونٹر چیری کہتے ہیں اس کو، اور اس کا مزاج جو ہے گرم خشک ہے درجہ سوم میں۔ دیکھیں اس میں سے کوئی سوراخ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صاف ستھری چیز ہے۔ اس طرح آپ نے اگر آپ اس طرح لیں گے تو تب آپ کو شفا ملے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد سلاجیت پر میں ایک علیحدہ ویڈیو بھی بناؤں گا۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کرشمے اور فائدے رکھے ہیں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ سلاجیت کی پہچان میں آپ کو بتا دوں اصلی اور نقلی کی۔ جو اصلی سلاجیت ہے وہ بالکل نرم ہوتی ہے، جو نقلی ہوتی ہے 2 نمبر ہوتی ہے، اکثر ادھر پنسار کی دکانوں سے ملتی ہے، وہ بالکل لکڑی کی طرح ہوتی ہے، بالکل پتھر کی طرح ہوتی ہے۔ یہ جو سلاجیت اوریجنل ہوتی ہے، یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پر رکھی ہے تو وہ چپک گئی ہے، دیکھیں یہ سلاجیت ہے اوریجنل، دیکھیں یہ دب رہی ہے اندر، یہ اوریجنل سلاجیت لینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اس طرح کی سلاجیت۔ اس کو انگلش میں اسفلیٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کا مزاج جو ہے گرم خشک ہے درجہ 2 میں۔ اور اس کے بعد موسلی سفید تو یہ ایک ایسی نایاب چیز ہے، ایسی یہ آپ کو لکڑی نظر آ رہی ہے جو اس کو موسلی سفید کہتے ہیں۔ یہ ہر مردانہ کمزوری، ہر نسخے میں یہ استعمال ہوتی ہے مردانہ کمزوری کے لحاظ سے۔ دیکھیں آپ نے صاف ستھری لینی ہے، یہ صاف ستھرا آپ نے لے لینا ہے۔ چائے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، چائے پنساری 10 روپے مہنگی دے دے، لیکن آپ نے اس کو صاف ستھرا لینا ہے، کہیں سے کوئی سوراخ نہ ہو تاکہ کوئی کیڑا اندر نہ گیا ہو، صاف ستھری آپ نے لے لینی ہے۔ موسلی سفید گجراتی میں اسے دھولی موسلی بھی کہتے ہیں، اور اس کا مزاج جو ہے گرم ہے، مزاج اس کا گرم ہے۔ اس کے بعد کشتہ سہداتا آپ نے 10 گرام لے لینا ہے۔ یہ آپ نے خود نہیں بنانا، یہ آپ نے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پنسار کی دکان سے بآسانی مل جائے گا۔ یہ بنا بنایا آپ نے کسی اچھی کمپنی کا لے لینا ہے، کوئی بھی کرشیا والوں کی، ہمدرد کی، اشرف کا بہتر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ 10 گرام کشتہ سہداتا آپ نے لے لینا ہے۔ اور اس کے بعد کشتہ فولاد یہ بھی آپ نے 10 گرام لے لینا ہے۔ کشتہ فولاد دیکھیں جو ایک اچھی کمپنی کا ہے، آپ نے اشرف کی کمپنی کا لے لینا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے پسوا لینی ہیں، آپ گھر میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں، لوہے والے کسی ہون دستے میں بھی اس کو پیس کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے تمام کو پیس لینا ہے، اور آدھا چمچ صبح خالی پیٹ اور آدھا چمچ رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ پہلے 10 دن آپ نے 1 چمچ صبح ایک شام آدھا چمچ استعمال کرنا ہے۔ 10 دن کے بعد آپ نے اس کو استعمال آدھا کر دینا ہے، یا آپ صبح آدھا چمچ لے لیں یا شام کو لے لیں، 2 ٹائم آپ نے نہیں لینا۔ پہلے 10 دن آپ نے اس کو صبح شام لینا ہے، اور 10 دن کے بعد آپ نے 1 چمچ کر دینا ہے، آدھا چمچ ایک ٹائم، یا صبح لے لیں خالی پیٹ یا شام کو لے لیں سوتے وقت۔ اور اس کا پرہیز اب آ جاتا ہے۔ پرہیز آپ نے اس طرح کرنا ہے، کسی کوئی سیکسول ایکٹیویٹی نہیں کرنی، پرہیز کرنا ہے بیوی سے، اور بلغمی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کھٹی میٹھی چیزیں، یہ اشیاء تلی ہوئی، تیل مسالوں کا پرہیز کرنا ہے، شوارمے وغیرہ یہ جو فضول چیزیں ہوتی ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ نے ٹھنڈی چیزیں کھانی ہیں، چاول سے پرہیز کرنا ہے، اور اس کا سب سے اہم پرہیز جو ہے وہ گوشت سے ہے۔ گوشت بڑا ہو یا چھوٹا ہو، آپ نے گوشت کھانا نہیں ہے۔ 1 مہینہ آپ اس کو پرہیز کریں،
میں کہتا ہوں 1 مہینے میں آپ کے جسم میں کمزوری 0% ہو جائے گی۔ کمزوری آپ کے پاس سے ہو کر نہیں گزرے گی۔ 1 مہینہ استعمال کریں۔ مردانہ کمزوری کسی لحاظ سے ہے، جن لوگوں کو نفس سے قطرے آتے ہیں یا ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، منی پتلی ہو گئی ہے، ٹائمنگ کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا مردانہ کمزوری ختم ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے سختی صحیح طرح سے نہیں آتی، ڈھیلا پن ہے، ان لوگوں کے لیے ایک لاجواب تحفہ ہے۔ اور حکمہ حضرات کو میں کہوں گا کہ یہ اپنے دواخانے میں بھی استعمال کروائیں مریضوں کو، اور انشاءاللہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اس کی مقدار میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، بار بار وہ کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں یا کالز کر کے پوچھتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مقدار دوبارہ بتا دیتا ہوں صحیح طریقے سے۔ موسلی سفید 100 گرام، سلاجیت 50 گرام، اسگند نگوری 100 گرام، گوکھرو یا بکھڑا یہ بھی 100 گرام، اور اس کے بعد ستاور یہ بھی 100 گرام، اور یہ تیسری چیز جو ہے یہ ہے بدہارا، جس کو کریفر ایلیفینٹ کہتے ہیں، اس کو بدہارا کہتے ہیں، یہ 50 گرام لے لینا ہے، اور اس کے بعد تخم پونچھ یہ 25 گرام لے لینی ہے۔ اور اس کے جو اجزاء ہیں یہ کشتہ سید آتا اور کشتہ فولاد اشرف والوں کمپنی کا، اچھی کمپنی کا، یہ آپ نے 10-10 گرام لے لینا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے۔ سلاجیت کو الگ پیسنا ہے، اور اس کے بعد سلاجیت کیونکہ نرم ہے، اس کو پہلے آپ ٹھنڈا کریں گے، فریج میں رکھیں گے، تقریباً 2 گھنٹے لگیں گے، یہ آپ بالکل پتھر کی طرح ہو جائے گی۔ تو پھر اس کو آپ نے اسی وقت کوٹ کر اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ تمام چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کوٹ کر صفوف بنا لیں، اور اس کے بعد 10 گرام کشتہ سید آتا اور 10 گرام یہ کشتہ فولاد اس میں مکس کر کے پاؤڈر تیار کر لیں، اور کسی شیشے کے جار میں اس کو محفوظ رکھ لیں۔ تو یہ 1 مہینہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ کرم کرے گا، آپ کی جس قسم کی مردانہ کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔